السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اردو کہانی میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ میں آپ کے لیے پہلے بھی سٹوریاں لے کے آتا ہوں، آج بھی ایک بہت اعلیٰ قسم کی سٹوری آپ کی پیش خدمت میں حاضر ہے۔ تو چلیے سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے لیے انایا کو ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا، وہ اسے ہر قیمت پر اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے انایا کا موبائل بھی بند تھا۔ اس کا غصہ انتہا پہ تھا۔ اب تم نہیں بچو گی انایا، یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور اپنی محل نما حویلی سے باہر نکل آیا۔ وہ ایک بہت بڑے پولیس افسر کا بیٹا تھا، مگر انتہائی بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ اکلوتا ہونے کے باعث وہ ناز و نعیم سے پلا تھا۔ کالج میں اس کا ایک اپنا گینگ تھا جس کا وہ سربراہ تھا۔ سب سے لڑنا، مار پیٹ، دھوس جمانا اس کے پسندیدہ کام تھے، مگر اس ایک لڑکی انایا نے اس کو سب کچھ بھلا دیا تھا۔ انایا کا کالج میں پہلا دن تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی جانے والی بات چیت اس کی زندگی میں کیا بھونچال لائے گی۔ اوئے فیضی، وہ دیکھ۔ فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ فیصل کے گروپ کے ساتھ نے انایا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فیصل نے انایا کی طرف دیکھا اور اپنے گروپ کی طرف دیکھ کر کہا، چلو تم سب جاؤ، سر فیصل کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ فیصل جو انایا کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تیزی سے انایا کے پیچھے گیا۔ ایکسکیوز می میم، میرا والیٹ یہاں گرا تھا، آپ نے دیکھا کیا؟ فیصل نے جھوٹ بول کر انایا کو مخاطب کیا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، انایا نے اس کو دیکھے بنا جواب دیا۔ ATM کارڈ، اس میں پورے 30,000 روپے تھے، میرا تھا، اگر آپ نے دیکھا یا اٹھایا ہے تو فیصل نے جان کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ انایا کو شدید غصہ چڑھا۔ اس نے غصے سے فیصل کی طرف دیکھا اور چیخی، کیا مطلب؟ میں نے آپ کا پرس اٹھایا، چور لگتی میں آپ کو؟ ارے اب کسی کے چہرے پر تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ کون کیا ہے؟ آپ تو ایسے بگڑ رہی کہ مجھے شک ہو رہا کہ شاید آپ نے ہی۔ فیصل اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ انایا کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ سامنے کھڑے لڑکے کا قتل کر دے۔ کالج کے کچھ طلباء بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ انایا کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ فیصل کے گال پر رسید کیا۔ وہاں موجود طلباء حیران رہ گئے، کیونکہ اب انایا نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس تماشے کے بعد فیصل نے کالج آنا بند کر دیا تھا۔ انایا بھی خوف زدہ تو تھی، مگر چند دن تک فیصل کو کالج میں نہ دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی۔ اس واقعے کو 5 دن گزر چکے تھے، مگر انایا نہیں جانتی تھی کہ آج اسے اس تھپڑ کا جواب دینا ہوگا۔ فیصل نے اپنے گروپ کے کچھ لڑکوں کو انایا کے بارے میں ایک رپورٹ دینے کو کہا تھا۔ آج انایا کی طبیعت کچھ خراب تھی، مگر وہ کالج کا لیکچر مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کالج تو آ گئی تھی، مگر 11 بجے تک وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ رابعہ، جو اس کی کالج کی دوست تھی، اس نے انایا کو گھر جانے کا مشورہ دیا۔ انایا نے کالج سے جلد چھٹی لی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ کالج سے بامشکل 10 منٹ کا رستہ تھا۔ انایا اب ایک سنسان سڑک سے گزر رہی تھی۔ اچانک سامنے سے ایک
کالے شیشے والی گاڑی آئی اور عنایا کو گاڑی میں کھینچ لیا گیا۔ عنایا نے چیخنے کی کوشش کی مگر گاڑی میں بڑھتے ہی اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ عنایا کو ہوش آیا تو وہ ایک بڑے کمرے میں بستر پر موجود تھی۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا مگر کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ وہ اب دروازہ پیٹ رہی تھی، کوئی ہے پلیز مجھے باہر نکالو۔ بخار میں بھی شدت آتی جا رہی تھی۔ وہ نڈھال سی ہو کر زمین پر بیٹھی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔